رونق اسٹیج معزز باوقار علماء اہل سنت، بالخصوص فخر ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فخر الدین صاحب مصباحی، بانیان جلسہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، وسيلتنا في الدارين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل، سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلى جميع وصوله الكرام، وعلى جميع فروعه الفخام، وعلى جميع مشائخه العظام، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. حضرات گرامی، یہ محفل، یہ جلسہ سرکار پیران پیر ولی روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی المولا تعالی عنہ کی محبت میں منعقد کیا گیا ہے، تو اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں کہ ایسی نورانی مقدس محافل میں لوگ جبکہ ان کا ذکر خیر ہو رہا ہو، ان کا تذکرہ جمیل کیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں
جبکہ ان کو غور سے سننا چاہیے ادب سے بیٹھ کر، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہلچل مچ جاتی ہے، کوئی بات چیت میں لگ جاتا ہے، کوئی اٹھک بیٹھک میں لگ جاتا ہے، غرض کہ یہ سب محفل کے عادات کے خلاف ہے۔ ہم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، مسلک اعلی حضرت زندہ باد لگاتے ہیں نا نعرہ۔ کیا ہے مسلک اعلی حضرت؟ میٹھا کھانے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے؟ 11ویں کا پلاؤ کھانے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے؟ 2 دھاری تلوار پہ چلنے کا نام ہے مسلک اعلی حضرت؟ یہ کوئی آسان نہیں ہے پیارے۔ اچھوں کو دیکھ لیا ہم نے، چھوٹا منہ بڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، اچھوں کو دیکھا، کہیں نہ کہیں پھسل ہی جاتے ہیں۔ اب کیا کہا جائے، کس کو کیا کہا جائے؟ اب خواص کا یہ معاملہ ہے تو عوام کا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محفل میلاد منعقد فرماتے تھے تو اس محفل میں آپ جیسے ہم لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں قاعدہ میں 2 زانوں ادب سے، اس طریقے سے اعلی حضرت محفل کے اختتام تک اسی طرح بیٹھتے تھے، ہلچل نہیں کرتے تھے، با ادب آپ ذکر حبیب کو سماعت فرماتے تھے۔ یہ ہے محفل کا ادب۔ ہم اب تک نہ جانے کتنے ہزاروں جلسے سن چکے، ہزاروں علماء کے خطابات سن چکے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ ادب سے ہم اتنے دور کیوں ہیں؟ کیا ادب ہمارے لیے لازم نہیں ہے؟ کیا ادب ہم پر ضروری نہیں ہے؟ یاد رکھیے یہ فقیر کی بات، جتنا آپ اللہ تبارک و تعالی کا اور اللہ تبارک و تعالی سے منسوب جو عظمت والی چیزیں ہیں، جیسے کہ اللہ سے منسوب ہے کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، اللہ کا بھی ادب، کعبۃ اللہ کا بھی ادب، صحیح ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک، اس کا بھی ادب۔ نبی اللہ، اللہ کے نبی کا ادب۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا ادب۔ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کا ادب۔ ولی اللہ، اللہ کے ولی کا ادب۔ یہ سب آداب ہم پر لازم۔ اب آج کی تاریخ سے، اسی وقت سے اپنے دل میں یہ بات نقش کر لو کہ جو چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالی سے ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام، قابل ادب و تعظیم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اچانک میرے ذہن میں آئی، یہ میرے مولا کا کرم ہے، یہ میرے آقاؤں کا صدقہ ہے، فیضان ہے، ورنہ ذہن میں نہیں تھی آیت۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تعالی کے نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا، اللہ پاک، اللہ سبحان، بولیے اللہ سبحان، اپنے کلام حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لائے، تعظیم کرے، عزت کرے، احترام کرے، تو یہ احترام کرنے والا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہی تو ہے دل کا متقی پرہیزگار۔ تقوی کو لقوہ لگا ہوا ہے تو کیا کیا جائے؟
دل کا متقی وہی ہوتا ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم بجا لاتا ہے۔ سیدنا بشر حافی ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ پہلے تو یہ ان کے کاروبار کچھ الگ تھے، شراب بیچا کرتے تھے، شراب بنایا کرتے تھے، رات دن شراب کی بھٹیاں چلتی تھیں۔ ایک دن یہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک کاغذ کا پرزہ چھوٹا سا، اس پہ کچھ عربی میں لکھا ہوا تھا۔ ان کی نظر پڑی، راستے میں گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اٹھایا، پڑھوایا تو لکھا تھا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا مبارک نام لکھا ہے۔ تو بشر حافی اگرچہ کہ شراب کے کاروبار میں ڈوبے ہوئے تھے، تو شراب کا کاروبار تو حرام ہے، بولیے، اس کی کمائی، اس کا پینا، اس کا بیچنا، اس کا لانا، اس کا سپلائی کرنا، سب حرام تھے۔ تو اس کاروبار میں، حرام کاموں میں، جب اللہ کے نام کا لکھا ہوا کاغذ کا پرزہ انہیں ملا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، اللہ کے نام کی عزت کی، اللہ کے نام کا احترام کیا، گھر گئے، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور ایک اونچے مقام پر خوشبو بسا کر اس خوشبو کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا رکھا، رات بھر ادب سے ہاتھ باندھے اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے کھڑے رہے، روتے رہے، اے اللہ پاک، ہم سے تیری نام کی بے ادبی ہو گئی، ہمیں معاف کر دینا، تیرے نام کی بے عزتی کر دی لوگوں نے، ہمیں معاف کر دینا۔ رات بھر روتے رہے، چلاتے رہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہے۔ رب کی رحمت کو جوش آ گیا، رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ ادب کا فائدہ کیا ہوا؟ صبح فجر کی نماز کے بعد اسی شہر کے مشہور و معروف اللہ والے بشر حافی کے مکان کے دروازے پر چلے آئے، دستک دی تو انہوں نے پوچھا کون ہو؟ اللہ کے ولی کو سارے لوگ جانتے تھے، ان کے نام سے، ان کے کردار سے سب واقف تھے۔ جیسے ہی اللہ کے ولی نے اپنا نام ذکر کیا تو بشر حافی دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں دروازے کی طرف آئے، دیکھا تو دروازے کے سامنے اللہ کا مقدس ولی کھڑا ہے۔ کہا حضور، مجھ گناہگار کے دروازے پر آپ کیسے آگے سرکار؟ آپ کا یہاں کا کام، میں تو حرام کاموں میں مبتلا رہتا ہوں، حرام کاروبار کرتا ہوں سرکار، آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو اللہ کے ولی نے فرمایا، اے بشر سن لے، تو نے آج رات میں اللہ کے نام کا ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے سلام فرمایا، اللہ نے تجھے سلام فرمایا۔ اللہ، جب نام کے ادب کا یہ فیضان ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا، اس کے پیارے کلام کا، اس کے گھر کا، اس کے نبیوں کا، رسولوں کا، ولیوں کا جو احترام بجا لاتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے کیا کیا انعام عطا فرمائے گا۔ یہ ادب سیکھو بھائی، پہلے ادب، پہلی منزل ادب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ادبوا اولادکم ثلاثہ، ادبوا، اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ۔ کس کے آداب؟ پہلے رسول کی محبت کے آداب سکھاؤ، رسول سے محبت کرنا سکھاؤ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ آپ کہیں گے مولانا یہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا ماں کی گود میں، اس کو کیا سمجھائیں گے، کیا سمجھے گا؟ یہ ابھی تو چھوٹا ہے، بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جی نہیں، وہ چھوٹا ضرور ہے لیکن اللہ نے اسے بھی شعور عطا کیا ہے، اسے بھی سمجھ عطا کیا ہے، اس کی عمر کے حساب سے اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کرم جن پر ہوتا ہے، وہ پیدائشی ایسے باشعور ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ جان لیتے ہیں۔
جیسے کہ میرے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ 29 شعبان المعظم کو یا یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں روزہ رکھا۔ کہاں سیکھ کر آئے؟ کس نے سکھایا؟ کون سی کتاب پڑھی؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ مولا تعالیٰ نے اپنے پیارے ولی کو پیدائشی باشعور بنا کر پیدا کیا، ولایت کا تاج پہنا کر پیدا کیا، ماں پیٹ سے ولی بنا کر پیدا کیا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ ہم آپ نہ جانے کب بڑے ہونے کے بعد روزہ رکھو روزہ رکھو جب عالموں سے سنا تب روزہ رکھنے لگے، لیکن غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا، آپ نے صبح سے شام تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ احمد الجبار فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جانتی تھی، کیونکہ وہ بھی اللہ والی تھی، کہ میرا بیٹا دودھ اس لیے نہیں پی رہا ہے، یہ جانتا ہے رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اب بتائیے یہ شعور نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ لیکن عام بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ ہے، شعور ہے، وہ کیسے آپ خود آزما کے دیکھ لو۔ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، اس بچے کو آپ مسکرا کر دیکھو، آپ مسکراؤ، بچے کو دیکھ کر پیار بھرا انداز اپناؤ تو بچہ بھی آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگے گا۔ صحیح ہے؟ اگر اسی بچے کو آپ آنکھیں بڑی کر کے دیدے باہر نکال کر غصے کے عالم میں دیکھو، قہر آلود نگاہوں سے بچے کو دیکھو گھور کر اس طریقے سے، تو بچہ رونا شروع کر دے گا۔ بچے کو بھی اتنا شعور ہے کہ محبت کیا ہے، دشمنی کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہو گیا اس کو نہیں معلوم رسول کی محبت کیا ہے نا۔ تو عزیزان محترم، تو بچپن ہی سے بچوں کو سکھاؤ، رسول کی محبت کے آداب سکھاؤ، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم علیہ السلام کی محبت کا سلیقہ بچوں کو سکھاؤ۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اپنے شہزادوں کی کس انداز میں تربیت فرماتی ہیں۔ اللہ اللہ، روایتوں میں آیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے گیہوں کا آٹا یا جو کا آٹا جو بھی ہو آٹا گوندتی تھیں، زبان پہ قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، دل سے قرآن کی تفسیر بھی سمجھتی جاتی تھیں، اور پیروں سے حسنین کریمین کا جھولا جھلایا کرتی تھیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک وقت میں اتنے سارے کام سیدہ فاطمہ زہرا انجام دیتی تھیں، اور پھر جب دودھ پلانے کا وقت آتا تو آپ باوضو ہو کر، بے وضو نہیں، باوضو ہو کر پاک صاف ستھری حالت میں، یوں تو الحمدللہ وہ تو ایسی ستھری ہیں، ایسی پاکیزہ ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، سنو، ایمان تازہ کرو۔ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، ظاہرہ ہیں۔ دنیا کی ہر عورت دنیا میں کچھ نہ کچھ دن ناپاک ہو جاتی ہے، اس پر نماز اس وقت فرض نہیں رہتی، نماز اس کے لیے معاف کر دی جاتی ہے ان دنوں میں جب ناپاک حالت میں ہوتی ہے، جو ہر عورت کے لیے خاص ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ زہرا وہ واحد خاتون ہے، وہ واحد عورت رسول اللہ کی شہزادی ہے کہ جن کو ناپاکی کے دن نہیں آیا کرتے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد تولد ہوئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی پاکیزگی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ عصر کی نماز پڑھ لی تھی اور آپ کے بطن اقدس میں سیدنا امام حسن جلوہ فرمائے، نماز نہیں چھوڑی اس حالت میں بھی آپ۔ اور آج کل ہماری ماں بہنوں کا یہ حال ہے کہ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو نمازیں ہی چٹ کر جاتی ہیں، نمازیں غائب ہو جاتی ہیں، خدا کی یاد سے غافل ہو جاتی ہیں۔ اے میری ماں بہنوں،
چونکہ محلہ ہے بھرا پورا، اس لیے ماں بہنوں کو میں خطاب کر رہا ہوں کہ وہ خدا را نماز کو نہ چھوڑے. نماز اللہ تعالیٰ کی وہ جامع بے مثال عبادت ہے کہ جب بندہ مومن چاہے مرد ہو یا عورت جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں نماز کی نیت سے تو اللہ پاک نماز میں اپنے بندہ اور اپنی بندی کو معراج عطا فرماتا ہے. وہ معراج کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے. معراج ہمارے سرکار کی معراج کیا تھی؟ میرے آقا مسجد حرم سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، براق پہ سوار ہو کر گئے، آنن فانن سفر طے کر لیا، پھر مسجد اقصی سے آسمان اول پہنچے، آسمان اول سے آسمان دوم پہنچے، ساتوں آسمانوں کے اوپر پہنچے، عرش آدم پر پہنچے، لا مکان پہنچے، رب کا دیدار کیا، فکان قاب قوسین کی منزل پائی. سبحان اللہ. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو اپنا قرب عطا فرمایا شب اسرا، یہ حضور کی معراج ہے. حضور کو قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کے قریب ہو گئے. کیسے کتنے قریب ہوئے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا فکان قاب قوسین، جیسے دو ہاف سرکل یعنی دو کمانیں جس طرح آپس میں ملتی ہیں سینٹر پوائنٹ پر، کتنے قریب قریب ہیں کمان. مسجد کی محراب دیکھیں آپ، محراب ہوتی ہے نا، اس میں ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے بیچ میں، ایک کمان ادھر سے آتی ہے ایک کمان ادھر سے آتی ہے، دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں. تو رب تعالیٰ نے جو بے مثال ہے مثال بیان فرما رہا کلام حکیم میں فکان قاب قوسین او ادنا، یہ نبی ہم سے اتنے قریب ہوئے جیسے کہ دو کمانیں آپس سے ملتی ہیں، ایسے قریب ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ حضور کی معراج ہے. اور بندہ مومن جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دیتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ پڑھتا ہے، تو رب العالمین اس سجدے کی حالت میں بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. یہ بندے کی معراج ہے. پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں بھی نماز ناغہ مت کرو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کیسی متقیہ، کیسی پرہیزگارہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے والد نے تو یہاں تک فرما دیا تھا میری بیٹی آنکھوں کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، کان کی بہری ہے، ہاتھ پاؤں کی معذور ہے. جبکہ حقیقت کچھ اور تھی. آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، زبان بھی تھی، ہاتھ پاؤں بھی صحیح سلامت تھے، لیکن پھر ایسا تعارف کیوں کروایا آپ نے کہ زبان کی گونگی ہے، آنکھوں کی اندھی ہے، کانوں کی بہری ہے، ہاتھ پاؤں کی معذور ہے؟ اس لیے کرایا کہ یہ آپ کی شہزادی سیدنا عبداللہ صومعی جو میرے غوث پاک کے نانا جان ہے، عبداللہ صومعی کی شہزادی جو سرکار غوث پاک کی اماں جان ہے، ان کا کردار اتنا پاکیزہ اور اعلیٰ درجے کا کردار ہے. ان آنکھوں سے کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کانوں سے کبھی گانے بجانے کی آواز نہیں سنی، اس زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں کہا، اس زبان پہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. زبان جب بھی چلائی ہے تو اللہ رسول کے ذکر میں چلائی ہے، اللہ اور رسول کے رسول محبت میں ذکر کی ہے. یہ ان کا کردار تھا. ان ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، پیروں سے چل کر کوئی غلط جگہ نہیں گئی تھی. اس لیے آپ کے والد ماجد نے فرمایا میری بیٹی ان سب چیزوں سے معذور ہے. تو عزیزان محترم، آج ان کے نام کا صدقہ ہم لوگ کھا رہے ہیں. 11ویں ابھی ہمارے ناظم اجلاس کیا نام ہے؟ منیر رضا. ماشاءاللہ دن بہ دن نکھرتے جا رہے ہیں، اللہ اور نکھارے آپ. یہ بچہ جو الجامعۃ الرضویہ کے مدرس بھی ہیں، پہلے طالب علم تھے، اس زمانے سے میں ان کو جانتا ہوں. اللہ پاک اور ترقی دے اور تمام طلباء کو بھی ترقی عطا فرمائے. انہوں نے ابھی کہا نا کہ 11ویں کی دعوتیں آتی ہیں تو ہم لوگ دوڑے جاتے ہیں. وہاں کھانا ہے، نیاز کا کھانا ہے، تبرک ہے، کھاؤ، نیاز کھاؤ، نیاز کھاؤ، خوب کھاؤ، جب موقع ملے کھاؤ. نیاز ہے، تبرک. اور تبرک کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لو. تبرک عام باشد کے در حلق
ترمی یا ایسا جملہ اس کا مفہوم مجھے میرے الفاظ کو ذہن سے نکل رہے ہیں کہ تبرک وہ ہے جو حلق میں تو جائے لیکن حلق ہی میں اٹک جائے، نیچے نہ اترے. یعنی وہ مطلب اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہو تبرک کا، اتنا بھی مل گیا تو کافی ہے نا. وہ تبرک اسے کہتے ہیں. تو بہرحال ہم تبرک کھاتے ہیں، پیٹ بھر کھاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اس کا شکر ادا کرو. میں نہیں کہتا کہ آپ تھوڑا سا دانہ چکھ کے اٹھ جائیے، کھائیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نیاز کا کھانا کھانے سے پہلے اپنے محلے کی مسجد میں جاؤ، نماز پہلے ادا کرو، پہلے نماز ادا کرو، پھر نیاز کا کھانا کھانے جاؤ. بولو صحیح ہے؟ انشاءاللہ کریں گے. بھولنا نہیں ان باتوں کو. سرکار غوث پاک تو ہمارے سر کا تاج ہے. ارے ہمارے سر کا تاج کیا بلکہ تمام اولیاء کے سردار ہیں. سارے اولیاء کرام نے ان کے قدم پاک کو اپنی گردن پر لے کر فخر محسوس کیا تھا. اور میرے سرکار مفتی اعظم نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ قلب، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. لقمہ دینے والے بھی ذرا صحیح لقمہ دیا کریں. یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سب پیش کر دیا، دل بھی پیش کیا. ایسا نہیں کہ زبانی طور پر، حقیقت میں پیش کیا. اپنا سر بھی پیش کیا، اپنی آنکھیں پیش کی. کہا سرکار یہ سب آپ ہی کا ہے، آپ جہاں چاہیں قدم رکھ لیں. تو سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس عقیدت کا اظہار فرمایا، اور در حقیقت آپ نے قدم پاک کو قبول بھی کیا. باطنی طور پر، روحانی طور پر جو بھی معاملے ہیں وہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ والے بہتر جانتے ہیں. لیکن جس وقت سرکار پیران پیر نے اعلان کیا تھا قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو اس وقت 313 اولیاء کرام دنیا میں تھے. سبوں نے اپنے اپنے گردن جھکا دیے، سر جھکا دیے. اور سرکار غریب نواز، ہندوستان کے راجہ، ہم سب کے خواجہ، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزنی کے پہاڑوں میں چلہ کشی فرما رہے تھے. پہاڑوں میں اللہ کی یاد میں مصروف تھے. اس وقت وہ اعلان سنا آپ نے سرکار غوث پاک کا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو اس وقت سرکار غریب نواز اتنا جھکے کہ آپ کی پیشانی پتھر سے لگنے لگی، یعنی زمین سے لگنے لگی. پھر آپ نے اعلان فرمایا لا بل علی رأسی وعینی، اے سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے. یہ ادب کیا آپ نے. اس ادب کی وجہ سے، ادب میں سبقت کرنے کی وجہ سے ہندوستان کی سلطنت، ولایتی سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کے حوالے فرمائی. یہ ادب کا نتیجہ ہے. معلوم ہوا ادب کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. ادب سے انسان کی قسمت کھل جاتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. تو لہذا میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں. باتیں تو بہت ساری بیان کرنی کی ہیں، لیکن کیا بیان کروں، کیا بیان نہ کروں، میرا خود دماغ حیران و شردر ہے. بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکے میں آپ کے سامنے کچھ مفید باتیں بیان کر دوں، کیونکہ آج کا دور جو چل رہا ہے، اس دور کو دیکھ کر بہت افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر استقامت فی الدین باقی نہ رہی الا ماشاء اللہ. کچھ لوگ ہیں مخلص، اللہ کے بندے مخلص ہیں، جو استقامت فی الدین ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. جیسے کہ حضور سیدی تاج الشریعہ، آپ کی ذات کو ہم نے دیکھا کہ جو شریعت کا قانون ہے اس میں کوئی بھی رعایت نہیں ملحوظ رکھی آپ نے، کوئی دو رائے نہیں پیش کی آپ نے، بلکہ جو حکم شریعت ہے اس حکم کو مانا بھی اور منوایا بھی. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مفادات کے لیے، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، یا اپنی شہرت اور واہ کے لیے کچھ ایسے بھی کام کر بیٹھے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا.
تو اب یہاں پر استقامت فی الدین نہ رہی، دین میں ثابت قدمی نہ رہی، بات نفسانیت و انانیت والی آ گئی، تو کہاں استقامت فی الدین ہے؟ استقامت فی الدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی گردن کٹ جائے، عزت داؤ پہ لگ جائے، ہمارے مال و زر لوٹ لیے جائیں، کوئی غم نہیں، دین کی ثابت قدمی میں فرق نہیں آنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں استقامت فی الدین۔ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار سامنے نہیں ہے؟ کیا نہیں لوٹا گیا آپ کا؟ جوان بیٹوں کو کھینچ لیا گیا آپ کی نگاہوں کے سامنے، کیا آپ استقامت فی الدین کا مظاہرہ نہیں کیے؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی گود میں آپ کے 6 مہینے کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا، کیا آپ پھسل گئے معاذ اللہ؟ یزید کے آگے آپ نے سپر ڈال دی، شکست تسلیم کر لیا؟ نہیں، خون کا آخری قطرہ بہنے تک میرے امام حسین نے استقامت فی الدین کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کا کردار مشعل ہدایت ہے۔ عمل کب کیا جائے گا اس پر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عمل کب ہوگا؟ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لفڑے چلتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذاتی معاملے آتے ہی رہتے ہیں، استقامت والا معاملہ نہیں پیش آتا ہے۔ آخر کیوں ایسا؟ کیا نفس ہمارا اتنا موٹا ہو گیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر اپنے نفس کو ہم ترجیح دینے لگے؟ ارے اللہ کا بندہ سچا وہی ہوتا ہے، رسول اللہ کا سچا غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے آقا و مولا کے حکم پر گردن جھکا دے۔ گردن جھکانے والا مسلمان ہے، گردن اکڑانے والا مسلمان ہے۔ کب عمل کریں گے بھائی؟ عمر ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، روز ایک ایک لمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، عمل کب ہوگا؟ یہی تو وقت ہے عمل کا۔ اب کب کریں گے عمل؟ قبر میں جا کر کریں گے؟ قبر تو ایک پہلی منزل ہے آخرت کی، وہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس لیے وہ قبر کی منزل آنے سے پہلے آدمی اپنے کردار اور اپنے افعال کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بنا لے تو اس کے لیے وہ کامیابی ہے، دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں قسم خدا کی دل کانپ جاتا ہے دیکھ کر، ہے تو دنیا دار لوگ لیکن خوف خدا اتنا بھرا ہوا ہے دلوں میں ان کے، دنیا دار لوگوں کے دل میں جو بزنس کرتے ہیں، عام انسانوں کی طرح رہتے بستے ہیں، کوئی ان کا حلیہ خاص نہیں ہے، جنرل پبلک کی طرح رہتے ہیں، لیکن دل میں خوف خدا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ان کی کون سی ادا پسند آتی ہے کہ آج ہی ایک صاحب کہنے لگے حضرت میرے والد ماجد کا انتقال شب قدر میں رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن ہوا، یعنی جمعہ کا دن شب جمعہ تھی اور شب قدر تھی اور رمضان کا مبارک مہینہ تھا، میرے والد صاحب انتقال کیے۔ اللہ اکبر، میری زبان پہ بے ساختہ نکلا کہ واقعی آپ کے والد تو جنتی ہیں، سبحان اللہ۔ اتنی ساری فضیلتیں جس کو اللہ نے عطا فرما دیا، رمضان کے مہینے میں موت دیا، جمعہ کی شب موت دیا اور شب قدر جیسی مبارک شب میں موت عطا فرمایا، اب اس کے جنتی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی بے شک اللہ پاک کو نہ جانے ان کی کون سی ادا پسند آ گئی تھی جو رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ ایک ہماری مسجد کے مصلی تھے، وہ نعت خوانی کی محفلیں سجایا کرتے تھے، گھر گھر پھر کر کے محفلیں نعت سجایا کرتے تھے، بڑی والہانہ انداز میں نعت پڑھتے تھے۔ ایسے عام طور سے جو مطلب یہ ان کا ایک وہ تھا، گروپ تھا نعت پڑھنے والوں کا، جس کو کہتے ہیں میلاد پارٹی تھی ان کی، اور وہ اس کے صدر تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بھی جمعہ کے دن رمضان کے مہینے میں موت عطا فرمایا۔ جب ایسی موت سامنے آتی ہے کسی کے تو بے ساختہ نکلتا ہے یہ موت کا صحیح وقت پہ آنا، جمعہ کے دن موت ہونا، رمضان کے مہینے میں ہونا، مبارک شب میں ہونا، مبارک دن ہونا، یہ حاصل زندگی ہے، یہ حاصل زندگی ہے۔ زندگی میں جو کمایا نا اس کا حاصل یہ ہے اچھی موت، ایسا جینا جیو، ایسا جیو کہ اچھی موت ہماری ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ ارے میاں اولیاء کرام جو ہے زندگی بھر یہی دعا مانگتے رہے، اللہم امیتنا علی الایمان، اللہم امیتنا علی الایمان، اللہم امیتنا علی الایمان، اے اللہ ہماری موت ایمان پر عطا فرما، ایمان پر موت دے، ایمان پہ خاتمہ فرما۔ پتہ نہیں آدمی زندگی بھر تو ایمان والا بن کے رہا لیکن مرنے سے پہلے کچھ عقیدہ بدل گیا اس کا،
کچھ معاملہ الگ ہو گیا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ تو اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ آدمی کا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے جو محنتیں کرنی ہیں ہمیں وہ کرنی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی ادا ہماری پسند آ جائے، کون سی نیکی اسے محبوب ہو جائے، اس نیکی کی بنیاد پر ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے۔ تو محترم دوستو، سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان، اے غلامان غوث الورا، ناز کرو اپنی قسمت پر، ناز کرو اپنی تقدیر پر۔ میرے غوث پاک نے اپنے غلاموں سے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے مریدوں، اللہ تعالیٰ نے عبد القادر سے 70 مرتبہ وعدہ فرما لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کا ایک وعدہ کافی ہے نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدے بدلنے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ولی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے 70 مرتبہ یہ وعدہ فرمایا، اے عبد القادر، اے عبد القادر، میں تیرے مرید کا خاتمہ ایمان پہ کروں گا، اے عبد القادر تیرے مرید کا خاتمہ ایمان پہ کروں گا، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی عطا کروں گا۔ یہ اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ اے ایمان والو، غوث پاک کی غلامی کا پٹا جس کے گلے میں سلامت ہے، خدا کی قسم وہ ایمان والا ہی دنیا پہ جائے گا۔ کتنی بڑی ضمانت دی غوث پاک نے، کسی ولی نے ایسی ضمانت نہیں دی جیسے غوث پاک نے ضمانت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم غوث الورا کی غلامی کا پٹا پہن کر ناز کرتے ہیں قسمت پر کہ الحمدللہ ہم غلام غوث اعظم ہیں، غلام غوث اعظم ہے، غلام غوث اعظم ہے۔ بڑی مطمئن زندگانی ہے اس کی، بڑی مطمئن زندگانی ہے اس کی، وہ جس پر تمہارا کرم غوث اعظم، جس پر تمہارا کرم غوث اعظم۔ تو آج ہم کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر، آپ کی تعلیمات حقہ پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہمارے مہمان عالم دین، ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب قبلہ نے اپنی تقریر کے دوران چند کلمے میں نے آخری سنے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے محبت، غوث پاک سے اٹوٹ وابستگی، یہ ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ اس محبت کی بنیاد ہی پر ہماری قسمت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، لوگ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا محبت 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 محبت، جب دیکھو جب سنی مولوی محبت محبت بولتے ہیں، عمل کرتے نہیں، کچھ بھی نماز پڑھتے نہیں، محبت محبت بولتے ہیں۔ ارے نادانو، محبت کیا تم کیا جانو، سوکھے روکھے پھیکے، تم سکھے روکھے پھیکے کیا سمجھ میں آتا تمہارے کو؟ کسی دل جلے سے پوچھو محبت کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ میرے سرکار نے اپنے صحابی سے پوچھا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ کیوں پوچھا حضور نے؟ اس لیے کہ انہوں نے پوچھا تھا حضور سے، یا رسول اللہ قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کب آئے گی سرکار؟ تو آقا نے فرمایا کیا تیاری کی تم نے قیامت کے لیے، کیا تیاری کی؟ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس عمل کی کمی نہیں تھی، نمازوں کا ذخیرہ تھا، روزوں کا ذخیرہ تھا، حج و زکات کا ذخیرہ تھا، اعمال صالحہ کا ذخیرہ تھا، اور سب سے بڑا ذخیرہ رسول کی غلامی اور رسول کی صحبت کا ذخیرہ تھا۔ صحابی رسول سے صحابی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مجدہ اجافہ جس کو قرآن میں سنایا گیا، یہ وہ صحابہ میں سے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا تیاری کی تم نے قیامت کے لیے؟ یا رسول اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ سنو، دل کی تختی پہ نقش کر لو مسلمانوں، دل کی تختی پہ نقش کرو ایمان والو۔ کیا جواب دیا صحابی رسول نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی آقا، کوئی تیاری نہیں کی میرے سرکار، میں نے ہاں صرف ایک تیاری کیا ہے، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا خوش ہو کر، المرء مع من احبہ، آدمی دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری آقا نے سنائی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو مسلمانوں، سرکار سے محبت کرنے والا بے عمل نہیں ہوتا، سرکار کا چاہنے والا بے عمل نہیں ہوتا، سرکار کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہوتا، سرکار کا چاہنے والا غدار نہیں ہوتا، سرکار کا چاہنے والا باغی نہیں ہوتا۔
الحمدللہ یہ سب چیزوں سے محفوظ رہتا ہے اور عمل کی دنیا میں بھی رہتا ہے اور عشق رسول کی دنیا کو بھی آباد کرتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے میری سنت سے محبت کیا، اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، لیکن میں اپنے جد کریم آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں، حضور کے نقش قدم پر۔ وہ میرے جد ہیں، صاحب العین الکمالی، وہ صاحب نظر ہیں اور صاحب کمال ہیں، میں ان کے نقش قدم پر ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ہر کردار، ہر عمل سنت رسول کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ کسی نے آپ کی خدمت میں تربوزہ لا کر دیا، تربوزہ ہم کو لا کے دے تو غب غب کھا جائیں گے، اچھا کرا بات، پیاس لگ رہی تھی میرے کو شدت سے، اچھا کرا میاں لایا تیرا بھائی، بہت بہت شکریہ تیرا، کاٹ کے فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے برف کے ٹکڑے ڈال کے کھاتے مزے لے کر۔ لیکن غوث پاک کے پاس بھی ایک آپ کا چاہنے والا تربوزہ لا کر دیا، کہا حضور یہ مفرح پھل ہے، گرمی کا پھل ہے، اس کے آپ نوش فرما لیں۔ غوث پاک نے تحفہ تھا قبول کر لیا، رکھوا دیا۔ چند دن کے بعد آیا تو دیکھا وہ تربوز جوں کا توں رکھا ہے۔ وہ دینے والے کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے بڑے با ادب طریقے سے پوچھا حضور یہ میں نے جو آپ کی خدمت میں تربوزہ تحفے میں پیش کیا تھا سرکار، آپ نے اس کو نوش نہیں فرمایا، یہ جوں کا توں رکھا ہے۔ تو سرکار غوث پاک نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے سرکار نے کبھی زندگی میں تربوزہ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، میں کیسے کھا لوں؟ کیا تقویٰ ہے غوث پاک کا، کیا عمل ہے غوث پاک کا، ذرا غور کا مقام ہے مسلمانوں، ہر کام آپ کا سنت رسول کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کی حفاظت، فتنوں کا خاتمہ، سد باب، ان تمام چیزوں میں آپ کی زندگی کے اوقات قیمتی گزرتے رہے۔ آپ کی عمر کافی بڑھ گئی، کافی عمر بڑھ گئی۔ یعنی عام طور سے لوگ 20 سال 21 سال میں شادی کر لیتے ہیں جوانی کے عالم میں، لیکن غوث پاک کی عمر تقریباً 50 کے اوپر ہو گئی یا اور زیادہ ہو گئی۔ تو اس وقت سرکار مدینہ علیہ السلام آپ کے خواب میں جلوہ فرما ہوئے، کہا بیٹے عبد القادر میری ایک سنت تجھ سے چھوٹ رہی ہے، وہ کب عمل کرے گا؟ آقا کون سی سنت؟ فرمایا میرا نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کر۔ سرکار غوث پاک نے حضور کے توجہ دلانے پر نکاح فرمایا، ورنہ ان کو اتنی فرصتی نہ تھی، دین کے کاموں سے اتنی فرصتی نہ تھی کہ وہ نکاح کے تعلق سے اپنے خیال فرماتے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ملک چین سے کسی نے آئینہ لا کر دیا تھا، صورت دیکھنے کا آئینہ، چہرہ دیکھنے کا آئینہ۔ ہمارے بھی گھر میں آئینے لگے رہتے ہیں، ایک الماری میں، ایک دیوار پر، ایک لیٹرین باتھ روم میں، ایک واش بیسن کے پاس، نہ جانے کتنے آئینے لگا کر رکھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی یوں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، کبھی یوں کر رہے، کبھی کالر جھٹک کے دیکھتے ہیں۔ بہرحال دیکھنے کا انداز سب کا جدا جدا ہے، دیکھتے ہیں۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو دکھاتا ہے، جو اس کے سامنے جاتا ہے اس کو دکھاتا ہے، دیکھ تیرا چہرہ کیسا ہے، تیری آنکھیں کیسی ہیں، تیرے ہونٹ کیسے ہیں، تیرا کلر کیسا ہے، ساری چیزیں دکھاتا ہے آئینہ۔ اگر آپ میں کوئی عیب ہو، مثال کے طور پہ گال پر کالک لگ گئی، کالا رنگ لگ گیا، آپ کو نہیں معلوم تھا لگا ہے، جب آئینے میں دیکھا آپ نے تو آئینے نے دکھایا کہ کالا دھبا لگا ہے چہرے پر، فوراً جیسے ہی دیکھا یہ دھبا کہاں سے آ گیا، کیسے لگ گیا، اب رگڑ کے دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، ہے نا؟ آئینے نے بتایا دیکھ تیرے اندر کالا پن ہے، اس کو صاف کر لے۔ آئینے نے کہا نا، بولو جی کس نے کہا؟ آئینے نے کہا۔ تو آئینے پہ ڈنڈا نہیں مارا اٹھا کر، ہاں تیری مجال، یہ میری کالک تو دکھاتا، میرا کالا پن تو دکھاتا، آئینہ نہیں، آئینے پہ ڈنڈا نہیں مارا، پتھر نہیں مارا، اٹھا کے پھینک نہیں دیا اس کو باہر، بلکہ کہا یہ آئینہ اگر نہ ہوتا تو میں ایسے ہی کالک لے کر باہر نکل جاتا، لوگ میرا مذاق اڑاتے، اچھا ہوا آئینے نے مجھ کو دکھا دیا۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں المومن
میراث المومن، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے. میرے اندر کیا برائی ہے وہ آپ کو دکھتی ہے، اور آپ میں کیا کمی ہے وہ مجھے نظر آتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر لیں، اور اصلاح کرنے میں کوئی خجالت نہیں محسوس کرنی چاہیے، شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جو بندہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے اور اپنی غلطی پر نادم ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہے. من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے. ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہمارے علماء اگر ہم کو ٹوک دیں تو قسم خدا کی ہم شرمندگی محسوس نہیں کریں گے کہ ہمارے عالمہ، ہمارے علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے ساتھ اور ہماری غلطی بتائے، ہماری غلطی پکڑے، ہماری اصلاح کر رہے ہیں. ہم غصے میں نہیں آئیں گے بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں گے اور سب کے سامنے علی اعلان توبہ کر کے اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے. یہ کردار ہوتا ہے ایمان والے کا. نفسانیت میں اکڑنے کا نام ایمان نہیں ہے. ہاں، نفسانیت کو قربان کر دینے کا نام ایمان ہے. جو اپنے ہوا نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تو نفس کے تابع ہیں، نفس کی پیروی کر رہے ہیں. خدا کی کہاں پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی کہاں پیروی کر رہے ہیں؟ پیروی تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے کردار کو سنوارے، سدھارے، اور جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کر لیں. انشاءاللہ زندگی اس کی سنور جائے گی دنیا اور آخرت میں. تو سرکار غوث پاک کی خدمت میں ملک چین سے کسی نے آئینہ بھیجا، سورت دیکھنے کا آئینہ. خادم سے کہا لے جاؤ، رکھو اٹھا کر. وہ لے کر جا رہا تھا، اتفاق سے آئینہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا، ٹوٹ گیا. آئینہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہزاروں ٹکڑے ہو گئے. وہ خادم لرزتا ہوا کانپتا ہوا آیا حضرت کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں. کہا حضور، جو آئینہ ملک چین سے تحفے میں آپ نے رکھنے کے لیے کہا تھا مجھ سے، میرے ہاتھ سے اتفاق سے حضور پھسل کے گر گیا، ٹوٹ گیا. میرے غوث پاک نے سن کے فرمایا الحمدللہ، اچھا ہوا. ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا. اتنا قیمتی آئینہ اتنی دور سے لا کر دیا مجھے تحفے میں، کیسا توڑ دیا تو؟ تیرے ہاتھوں میں دم نہیں ہے کیا؟ کیسا رکھا تو لے جا کر؟ کیسا توڑا؟ جرمانہ بھرنا پڑے گا تجھے. یہ سب باتیں نہیں. غوث پاک نے فرمایا سنتے ہی الحمدللہ، اچھا ہوا ٹوٹ گیا. سب لوگ جو سامعین موجود تھے انہوں نے جلسے کے اختتام پر پوچھا، حضور بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. جب بری خبر سنتے ہیں، نقصان والی خبر سنتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اچھی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ. حضور آج آپ نے آئینے کی ٹوٹنے کی خبر سنی لیکن پھر بھی آپ نے انا للہ نہیں پڑھا، الحمدللہ فرمایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ اتنے باعقل تھے، اس وقت ہر چیز پہ نظر رکھتے تھے. پوچھ لیا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اس لیے الحمدللہ کہا، آئینہ ٹوٹنے کی خبر پر میں اس لیے خوش ہوا، اللہ کی تعریف کیا، کیونکہ آئینہ جو ہے اپنے آپ کو دیکھنے کا ذریعہ ہے. اپنے آپ کو دیکھنے کا ذریعہ ہے آئینہ. ارے مجھے فرصتی کہاں ملتی ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی؟ میں تو خدا کے جلووں کو دیکھتا رہتا ہوں، اس کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں. یہ غوث پاک کی شان. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار غوث پاک کا سچا پیروکار بنائے، سچا آپ کا چاہنے والا، سچا آپ کا عاشق بنائے، اور آپ کے کردار پر عمل کرنے والا بنائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرا راز ولایت اگر پہاڑوں پہ ڈال دوں تو پہاڑ بکنا چورا ہو جائے. اگر میں اپنا راز ولایت سمندروں پہ ڈال دوں تو سمندروں میں غار پڑ جائے، پانی سوکھ جائے. اگر میں اپنا راز ولایت آگ پر ڈال دوں تو آگ ٹھنڈی ہو جائے. اگر میں اپنا راز ولایت کسی مردے پر ڈال دوں تو مردہ زندہ ہو جائے. یہ سرکار غوث اعظم کی ولایت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور ایسی ولایت کسی اور کو نہیں، یہ غوث پاک ہی کا حصہ ہے. اس لیے آپ شہنشاہ اولیاء ہیں، سردار اولیاء ہیں، سرتاج اولیاء ہیں. سارے اولیاء اللہ نے آپ کے قدم پاک کو اپنے سر پہ قبول کیا، اور جو قبول کر لیے وہ بھی اونچے ہو گئے، وہ بھی اونچے ہو گئے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا.
تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتیں، ایک آخری بات سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک فرمائش ہے ہمارے عمران میاں کی، وہ فرمائش پوری کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں، کیونکہ بہت دنوں سے مسلسل پروگرام میرے چل رہے ہیں. میں تو سوچا تھا یہ سال آرام سے بیٹھوں گا گھر میں، لیکن اللہ رسول کے چاہنے والوں نے، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ مجھے مصروف بکار کر دیا. کل رات بنگلور میں تھا اور آج آپ کی خدمت میں ہوں، پھر کل حیدرآباد میں، پرسوں پھر کہیں اور. اس طریقے سے ہر عالم دین الحمدللہ سب مصروف ہیں، لیکن میری طبیعت کے اعتبار سے شوگر کے مرض نے اور پیروں کی تکلیف نے مجھے کچھ ایسا نڈھال کر دیا ہے کہ اب زیادہ بولنے اور زیادہ چلنے پھرنے کی میرے اندر طاقت وہ نہ رہی، پہلے جیسی طاقت تھی. بس آپ حضرات دعا فرما دیں غوث پاک کے صدقے میں. ہمارے علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی دعا فرما دیں، اور آپ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو جو اتنے بیمار ہیں دنیا میں، اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے، اور مجھ گناہگار کو بھی اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرما دے. حضرات گرامی، آخری بات کہہ رہا ہوں، سرکار غوث پاک کی ولایت اتنی مشہور ہے، اتنی کرامتیں آپ کی مشہور ہیں کہ سارا زمانہ جانتا ہے، بلکہ آپ کے واقعات، کرامتوں کے واقعات کی بھی باضابطہ اولیاء اللہ نے سندیں حاصل کی اور سند کے ساتھ واقعات بیان کیے. فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں، جیسے حدیث میں اسناد ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کی کرامتوں کی اسناد ہیں. ایسا نہیں کہ ہوائی فائرنگ کر دی، کچھ کا کچھ کہہ دیا، ایسا نہیں ہے معاملہ. ہاں، ہمارے علاء الدین صاحب آج بول رہے تھے، علاء الدین صاحب ہی نام ہے نا ان کا، نظام الدین صاحب کے چھوٹے بھائی. اب وہ آئے تھے ملاقات کے لیے، کہا حضرت لوگ افواہیں اڑا رہے ہیں، حضرت تاج الشریعہ 2 فروری دے دیے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، حیدرآباد میں دورہ ہو رہا ہے، نظام آباد کا دورہ ہو رہا ہے، لوگ افواہیں اڑا دیتے ہیں ایسی. ابھی تاریخ پکی نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ پکی ہوگی تو سب سے پہلے انشاءاللہ خبر عام ہو ہی جائے گی اور سب کو اطلاع ہو ہی جائے گی. کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اب حضرت تو کل عمرے کو جا رہے ہیں، تاج الشریعہ کل عمرے کو جا رہے ہیں، حیدرآباد سے بھی کچھ آپ کے مریدین جو ہے آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہیں. اب ان مریدوں کو بھی ہم نے کہہ دیا کہ حضرت سے آپ کی ملاقاتیں تو روز ہوتی رہیں گی عمرہ میں، تو آپ حیدرآباد کے پروگرام کا آپ حضرت کو یاد دلاتے رہیں. انشاءاللہ حضرت کرم فرما دیں تو حیدرآباد کا دورہ، نظام آباد کا دورہ، اور کہاں کہاں دورے ہونے ہیں، انشاءاللہ سب دورے ہو جائیں گے. اور ہم سب مل کر بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک حضور تاج الشریعہ کو مکمل صحت عطا فرما دے، آپ کے بدن میں طاقت و قوت عطا فرمائے، آپ کی بصارت، آپ کی بصیرت، آپ کی سماعت اللہ پاک سب محفوظ و مامون رکھے اور بحال فرما دے. جی ہاں عزیزان محترم، سرکار غوث پاک کا شعر کا مصرع مجھے یاد آ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ شعر تو پورا یاد نہیں ہے، پر یہ ہے کہ سب ولیوں کے مرغ بانگ دیے خاموش ہو گئے، سب ولیوں کے مرغ بانگ دیے خاموش ہو گئے، لیکن میرے ولایت کا مرغ صبح قیامت تک بانگ دیتا رہے گا. ابھی بانگ سنی نا آپ نے، صبح قیامت تک بانگ دیتا رہے گا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تو سرکار غوث پاک کی ولایت کرامتیں اتنی مشہور تھیں کہ کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے کرامتیں، غوث پاک کی کرامتیں کیسی ہوتی ہیں. 40 دن تک آپ کے مہمان بن کے رہے مہمان خانے میں، لیکن انہیں کوئی کرامت نظر نہیں آئی. ان کی نگاہ کے اعتبار سے کوئی کرامت نہیں دکھی ان کو. وہ مایوس ہو کر جانے لگے. سرکار غوث اعظم دستگیر ولی روشن ضمیر نے کہا، مسافروں ذرا ٹھہر جاؤ، آئے کیوں تھے، جا کیوں رہے ہو؟ آئے تھے اس لیے حضرت کی کرامتیں آپ کی دیکھیں، لیکن جا اس لیے رہے کہ 40 دن ٹھہرے، کرامت بھی نظر نہیں آئی، اس لیے جا رہے ہیں گھر کو. ہم نے کہا اچھا کرامت دیکھنے آئے تھے، کہ ٹھہر جاؤ، میرے 2 سوال کا جواب دیتے جاؤ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ 40 دن تم میرے پاس مہمان بن کے ٹھہرے میرے خانقاہ میں، یہ 40 دنوں میں کوئی میری نماز قضا دیکھی؟ میری کوئی نماز قضا دیکھی تم نے؟ اللہ کے دربار سے، اللہ پاک کے گھر سے روزانہ ہم کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، ہم کو بلایا جاتا ہے. اللہ اکبر یہ صدا روز سنتے ہیں. مسجد کو کتنے جاتے ہیں؟ سنتے تو سب ہیں، لیکن جاتے کتنے؟ ولیمہ کی دعوت پورے محلے کو اگر اعلان ہو جائے، پورا محلہ ٹوٹ پڑے گا. کھانے کی اہمیت ہے، عبادت کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس.
مسلمانوں اپنا ڈھنگ بدلو، اپنا رنگ بدلو، اپنا ڈھنگ بدلو، اپنا کردار اسلامی سانچے میں ڈھالو اور اللہ کے رسول کے حکم پر مر مٹو۔ انشاءاللہ یہ مر مٹنے ہی میں ہمارے لیے زندگی ہے، حیات جاویدانی ہے۔ جو ان کی محبت میں مرتے ہیں مرتے نہیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ فقیر آپ سے ہم تمام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ جان جسم میں باقی ہے ہم اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ کریں، اور مؤذن اللہ رسول کی گواہی سنانے کے بعد، اللہ رسول کی گواہی دینے کے بعد اس طرح نماز کی دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الصلاۃ کے کیا معنی ہے؟ چلو نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، دوڑو نماز کے لیے۔ کون دوڑ رہا ہے؟ کون بھاگ رہا ہے؟ چند بیچارے محلے کے ضعیف لوگ، اب جن کے جانے کا وقت قریب ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں چلو بھائی اذان ہو گئی ہے، مسجد چل کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ضعیف لوگ بیچارے جاتے ہیں، لیکن جوان لوگ سوتے پڑے رہتے ہیں۔ صبح فجر کا اجالا ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگ نیند سے بیدار نہیں ہو پاتے ہیں، جبکہ مؤذن پکار کے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر۔ اٹھو نماز پڑھو، ایک سیکنڈ کے لیے تکلیف ہوں گی آپ کو، بس اٹھنے کے لیے، بس جب اٹھ جاؤ گے تم نماز کے ارادے سے، پھر جسم میں اللہ پاک غیب سے تمہارے طاقت، قوت، چستی، پھرتی سب کچھ عطا فرما دے گا۔ آزما کے دیکھو، بس ایک سیکنڈ کی تکلیف قربانی دینی ہوگی اپنی نفسانی خواہش کی، نیند کی۔ انشاءاللہ جب آپ قربانی دے دیں گے، جب کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کر نماز کے ارادے سے، اللہ پاک جسم میں طاقت عطا فرما دے گا۔ آزما کے دیکھ لو، آج اٹھیں گے انشاءاللہ پورے سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کا ارادہ پورا فرمائے، اور اللہ پاک مجھ گناہگار فقیر کو بھی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے، اور ہر مسلمان بھائی کو، ہر مسلمان بزرگ کو، ہر مسلمان نوجوان کو، میری ماں بہنوں کو اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں ان سے کہ 40 دن میرے پاس مہمان بن کے رہے، کرامت دیکھنے آئے تھے میری، تم جا رہے ہو، ذرا یہ بتائیے کون باتیں کر رہا ہے یار، کیا معاملہ ہے آخر؟ اتنا بولنے کے باوجود بھی عمل نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھائی آپ لوگوں کے لیے تقریر نہیں سنا رہا ہوں میں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ مزے ہیں اس وقت، آپ حضرت العلام ہیں، آپ فارغ التحصیل ہیں، علم کا خزینہ آپ کے سینے میں ہے۔ میں آپ کو تقریر نہیں سنا رہا ہوں، لیکن محفل میں جب بیٹھے ہیں تو محفل کا ادب میں پہلے ہی بتایا آپ کو، لیکن پھر بھی وہ پیچھے سے کانوں میں باتیں چل رہی ہے۔ بتاؤ تو صحیح ہے، کیا ادب ہے یار یہ؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کروڑ مرتبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برا نہ مانو میری باتوں کا، میں کھرا بولنے کا عادی ہوں، میں کسی کا دبیل چبیل نہیں ہوں، نہ نذرانوں کا محتاج ہوں۔ الحمدللہ یہ فقیر تو الحمدللہ بے لوث خدمت کیا ہے اور کر رہا ہے، اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ کبھی پیسے کے پیچھے نہیں دوڑا میں، کبھی کسی سے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ اتنا پیسہ چاہیے مجھ کو تو میں تقریر کروں گا، ورنہ نہیں۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں، بکاؤ مولوی۔ الحمدللہ یہ رضا کا غلام ہے، یہ مفتی اعظم کا اسیر ہے۔ آج تک کسی ٹنگسال میں ایسا کوئی سکہ نہیں ڈالا گیا جو مجیب علی غزنوی کے ایمان کا سودا کر لے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ہم کو اتنی ہمت دلا دی، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا۔ ہم سرکار غوث پاک کے در پہ پڑے رہنے والے اس کتے سے جو نسبت اعلیٰ حضرت کو ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے سے ہم کو نسبت حاصل ہے۔ یہ نسبت کا تو اثر ہوگا نا، ضرور نہیں ہوتا، یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہم الحمدللہ سرکار غوث پاک کی نسبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک اس نسبت کو اور مضبوط فرمائے۔ ہم بکاؤ مال نہیں ہے بھائی، نہ زبردستی مرید بنانے والے، آؤ میرے مرید بنو، آؤ میرے مرید بنو، نہیں، ایسا نہیں بولتے ہم کسی کو۔ الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ یہ مریدی کا تعلق دل سے ہے، دل جس پر مائل ہو، دل جس سے مطمئن ہو، اور جو شریعت کا پابند ہو، جس کا سلسلہ سرکار تک پہنچتا ہو، جو جامع شرائط وال پیر ہو،
اس پیر کے ولی بنو، مرید بنو، انشاءاللہ وہ فیض آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ بہرحال غوث پاک فرماتے ہیں 40 دن ٹھہرے میرے پاس تم؟ ہاں حضور۔ 40 دن میں کوئی نماز قضا دیکھی میری؟ کہا حضور نماز قضا ہونے کا تو درکجا، آپ کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ 40 دن تک تم جتنا بھی وقت میرے ساتھ گزارے، ان 40 دنوں میں کوئی بھی کام میرا تم نے شریعت کے خلاف دیکھا؟ سنت رسول کے خلاف دیکھا تم نے کوئی کام؟ ان سارے لوگوں نے گواہی دی، نہیں حضور، ہم ہر کام آپ کا سنت رسول کے مطابق پایا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں جب نماز میری نہیں چھوٹی، میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہے، تو پھر اور کون سی بڑی کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ سب سے بڑی کرامت یہی ہے۔ ہوا میں اڑنا کم کرامت نہیں ہے، پانی پر چلنا کرامت نہیں ہے، مصطفیٰ پیارے کی شریعت پہ قائم ہو جانا یہ کرامت ہے۔ استقامت فی الدین کرامت ہے۔ لہذا اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو استقامت فی الدین حاصل کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مر مٹو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبقت لسانی کی بنیاد پر اگر کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی لفظ میری زبان سے ایسا نکلا ہو جو اللہ تیرے اور تیرے محبوب کی شان و عظمت کے خلاف یا اللہ والوں کے خلاف، مولا میں سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔